محمد اشرف آصف جلالی الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وحده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله خوش شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ اللہ کیا علو شان گنج بخش کا، اللہ اللہ کیا علو شان گنج بخش کا، آج بھی ہے محترم فرمان گنج بخش کا، آج بھی جو بند پہ ہے فیضان گنج بخش کا، آج بھی بھوکا نہیں مہمان گنج بخش کا۔ کتنے دارا اور سکندر مر گئے ہیں موت سے، کتنے دارا اور سکندر مر گئے ہیں موت سے، پھر بھی ہے معمول پہ ایوان گنج بخش کا۔ جس نے بویا تھا زمین ہند میں شجر یقین، بھول نہ جانا کبھی احسان گنج بخش کا۔ کرگسوں کو کیا پتا ہو گلشنوں کی شان کا، جو آج اشتہارات چھاپ رہے ہیں حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ کے بوجھ میں جل کر۔ کرگسوں کو کیا پتا ہو گلشنوں کی شان کا، مرتبہ جانے جو ہو انسان گنج بخش کا۔ کر رہے ہیں عاقبت کو خود ہی یہ اپنی خراب، کیا بگاڑیں گے سبھی شیطان گنج بخش کا۔ ایک آصف ہی نہیں فیضان داتا کا غلام، بستی بستی میں ہے پہنچا فیضان گنج بخش کا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وبارک وسلم کہ دربار بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد بارسانی منبر و محراب ارباب فکر دانش نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل و توفیق سے ایک بار پھر ہم سب کو مخدوم امم سیدنا داتا گنج بخش اجمیری رحمہ اللہ تعالیٰ کے سالانہ عرس مقدس کی روشن تقریبات میں
شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ آج کے اس اجتماع میں گفتگو کے لیے حضرت مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب خطیب داتا دربار رحمہ اللہ تعالی، حضرت مفتی صاحب نے جو میرا موضوع معین کیا نہایت ہی لذیذ اور چاشنی بھرا موضوع ہے، محبت اہل بیت، عظمت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم، کشف المحجوب شریف کی روشنی۔ یقیناً فتنوں کے دور میں وہ نظریات ہمارے لیے مینار نور ہیں جو حضرت داتا گنج بخش ہجویری رحمہ اللہ تعالی جیسے اولیاء نے امت کو عطا کیے ہیں، اور آج کے تمام مسائل کا حل بھی یہی ہے، اور ہر قسم کی فرقہ واریت، روافض، خوارج اور نواسب کا علاج بھی یہی ہے کہ جن اولیاء کے ذریعے سے بر صغیر میں اسلام پہنچا ہے انہی کا بتایا ہوا عقیدہ بھی اس سرزمین پر اور وہ نظام بھی اس سرزمین پر نافذ کر دیا جائے۔ آج امت کی فصل میں پیدا ہونے والی جڑی بوٹیاں اپنے آپ کو مکہ شریف اور مدینہ شریف کی پلیری قرار دے رہی ہیں۔ اہل سنت و جماعت فخر سے سر بلند کر کے کروڑ بار اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں کہ ہمیں حضرت داتا گنج بخش ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کی روشن تاریخ جو تقریباً 1000 سال کے متبرک عرصے پر محیط ہے، وہ بتا رہی ہے کہ پلیری مکی مدنی انہی کی ہے جن کے دلوں میں آج بھی حضرت داتا گنج بخش ہجویری کی عقیدت موجود ہے۔ کشف المحجوب شریف میں حضرت سیدنا داتا گنج بخش ہجویری رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کے آئمہ کا ذکر کیا۔ پہلے نمبر پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے جو تصوف کے آئمہ ہیں ان کا تذکرہ کیا، اور خلفاء راشدین رضی اللہ تعالی عنہم حق شاہجار کا تذکرہ کیا، اور پھر اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی آئمہ تصوف کا بالخصوص حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ تک ایک باب میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ اس مختصر وقت میں صرف چند باتیں آپ کے سامنے کشف المحجوب شریف سے اس موضوع کی ذکر کر رہا ہوں۔ سیدنا داتا گنج بخش ہجویری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جس وقت ہشام مکہ شریف میں آیا ہوا تھا وہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کو بوسہ دے، مگر اسے لوگوں کے جھرمٹ اور ہجوم نے جگہ نہیں دی۔ اتنے میں حرم شریف میں ایک شخصیت جلوگر ہوئی۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وجہ مکمل، خد منور اور جامع معطر، اس شخصیت کا چہرہ چاند جیسا ہے، رخسار نور بھرے ہیں، اور پیکرے پر نور سے لباس سے خوشبو آ رہی ہے۔ جو ہی وہ آگے بڑھتے ہیں لوگ خود بخود رستہ بنا لیتے ہیں، اور حجر اسود تک وہ شخصیت پہنچتی ہے۔ یہ منظر جس وقت چشم فلک نے دیکھا کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس منظر کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جس وقت یہ پرنور چہرے والی شخصیت
حرم شریف میں مطاف میں جلوہ گر ہوتی ہے، اہل شام نے جب دیکھا تو انہوں نے ہشام سے پوچھا، یا امیر المومنین ترا بحجر رہنا دادن کہ امیر المومنین توئی؟ شام والوں نے کہا، ہشام تو امیر المومنین ہے اور تجھے لوگوں نے حجر اسود کی طرف رستہ نہیں دیا۔ جوان خوب روئے کہ بود کہ چون بیامت مردن جملہ حجر اندر جمیدن و حجر را مر پورا خالی کردن۔ یہ کون سی شخصیت ہے کہ آئے ہیں تو لوگوں نے خود بخود رستہ خالی کر دیا۔ داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، ہشام گفت من غیرہ نشناسن، ہشام نے کہا نہیں جانتا یہ کون شخصیت کہ جن کے آنے پر خود بخود حشر اسود تک رستہ بن گیا۔ داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ اس مقام پر اپنا تبصرہ خود لکھتے ہوئے فرماتے ہیں، اسے پتا تھا یہ کون ہے، لیکن اسے خطرہ تھا اہل شام کو اگر ان کا تعارف کرواؤں گا تو وہ بھی انہی کی زلف کے اسیر بن جائیں گے، جس کا راج پہلے ہی لوگوں کے دلوں پر ہے۔ جانتے ہوئے بھی وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں نہیں جانتا۔ فرزدق پاس کھڑا تھا، اس نے کہا میں اچھی طرح جانتا ہوں یہ کون۔ یہ اشعار جو فرزدق کے اشعار ہیں اور حب اہل بیت اور سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا ایک قصیدہ ہے، اگر ان کو دیوان فرزدق کے اشعار کہا جائے تو ظاہر ہے کہ اسی کے اشعار ہیں، مگر یہ حقیقت ہے کہ دیوان فرزدق میں ہونا ان کو وہ مقام نہ ملا سکا جو کشف المحجوب میں ہونا ان اشعار کو مقام دلا گیا۔ فرزدق کے اشعار، فرزدق کے دیوان کے اشعار تھے، داتا صاحب نے لکھے تو ولیوں کے دیوان کے مینار بن گئے۔ اور یہ قصیدہ صرف آپ نے نہیں لکھا بلکہ امہات الکتب جو تفسیر سیرت کی ہے ان میں سے امام ابو سعید نیشاپوری جو 34 ہجری کے امام، انہوں نے شرح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس کو ذکر کیا ہے 5ویں جلد، اور یہی قصیدہ امام ابن عساکر نے 41ویں جلد میں ذکر کیا، یہی قصیدہ ابو نعیم نے ہیرۃ الاولیاء میں ذکر کیا ہے۔ چشم فلک سے دیکھ وہ نظارہ دیکھ رہی حرم شریف ہے، ایک طرف ظاہری حکمران ہے، دوسری طرف دلوں کا حکمران ہے، وہ گلشن اہل بیت کے گلے سدا بہار حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ شروع کے اندر جو القاب لکھتے ہیں اس میں زین عباد کہنے کے بعد آخر اہل زمانی کے الفاظ لکھتے ہیں کہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ اس وقت روئے زمین پر ان سے بڑا کوئی پرہیزگار انسان موجود نہیں تھا۔ وہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا چہرہ دیکھ کر فرزدق نے جو کچھ کہا، حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ کشف المحجوب شریف میں اس کو پیش کر کے قیامت تک کے لیے عظمت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھنڈا بلند کر رہے ہیں۔ فرزدق کہتا ہے ھذا الذی تعرف البطحاء والأتہ والبیت یعرفہ والہل والحرم ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم ھذا التقی النقی الطاہر العلم ھذا ابن فاطمہ ان کنت جاہلا بجدہ انبیاء اللہ قد ختموا۔ یہ کشف المحجوب شریف کا سبق ہے
فرض تو کہہ رہا تھا ھذا الذی تعرف البطحاء وقته، تم چہرہ دیکھ کے بھی پہچانے، ان کے تو تلوے بھی پہچانے جاتے ہیں۔ حالانکہ شناسائی کے لیے چہرہ ہوتا ہے، تلووں سے پہچان نہیں ہوتی، مگر خوشبوئے اہل بیت کی تلووں میں بھی پہچان موجود ہے۔ ھذا الذی تعرف البطحاء وقته، وقت ہے پاؤں رکھنا زمین پہ چلنا، اور جب یہ چلتے ہیں ان کو تو بطحا کی مٹی بھی پہچانتی ہے۔ بل بیت یعرفہ والحل والحرم، جس کعبے کا ہے ہشام تو طواف کرنے آیا ہے، وہ کعبہ بھی امام زین العابدین کو جانتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، ہل کی پوری زمین میقات سے اندر حرم سے باہر جتنی زمینیں ہل ہے وہ بھی ان کو جانتی ہے، جتنی زمینیں حرم ہے وہ بھی ان کو جانتی ہے۔ وَلَيْسَ قَوْلُكَ مَنْ هَذَا بِبَائِرِهِ الْأَرْضُ تَعْرِفُ مَنْ أَنْكَرْتَ وَالْعَجَمُ، تیرا یہ کہنا کہ میں نہیں جانتا یہ کون ہے، تو ان سے اس شخصیت کا کیا ملے گا جن کو زمین عرب بھی جانتی ہے، جن کو زمین عجم بھی پہچانتی ہے۔ وَلَيْسَ قَوْلُكَ مَنْ هَذَا بِبَائِرِهِ، تمہارا ابہام سے یوں بولنا ان کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ ان کو کوئی نقصان نہیں۔ اور یہ بتایا کہ ان کی محبت صرف عرب میں نہیں عجم میں بھی ہے۔ بل العرب تعرف من انکرت والعجم، جس کا تم انکار کر رہے ہو جس شخصیت کا، ان کو عرب بھی جانتے ہیں، ان کو عجم بھی جاننے والے ہیں۔ یکاد یمسکہ عرفان راحتہ رکن الحدیم اذا جاء یستلم، فرمائے کہ وہ شخصیت ہے، قریب ہے کہ ان کی ہتھیلی کی خوشبو سونگنے کے لیے جب یہ چکر لگا کے حدیم سے آئیں گے حجر کو چھونے کے لیے، تو حدیم ان کے بوسے لینے کے لیے ان کو روک لے گی۔ یکاد یمسکہ عرفان راحتہ رکن الحدیم اذا جاء یستلم۔ اگلا شیخ حق و باطل کے درمیان قیامت تک کے لیے امتیاز ہے۔ روافض سوارے کی نواسط پر چلت بیٹھکتی تلوار ہے، اور اہل سنت و جماعت کی عقیدے کا قیامت تک اظہار ہے۔ حضرت داتا گنج بخش میری کی کشف المحلوب سے لکھا ہے من معشر حبهم ایمان و بغضهم کفر وقربهم منجی ومتصل۔ اے ہشام مجھے خبر نہیں یہ کون ہے؟ من معاشر، یہ اس خاندان سے ہے۔ کون سا خاندان؟ حبهم ایمان، جن کی محبت ایمان ہے، وبغضهم کفر، جن کا بغض کفر ہے، وقربهم منجی، جن کا قرب نکال دیتا ہے، ومتصل، جو ان کی محبت کے قلعے میں آ جاتا ہے ہر بلا سے محفوظ رہتا ہے۔ دیکھیے نظریات گنج بخش، حکومت کو بھی فیصلہ کرنا ہے کون ہے اس دیش کے وارث، کون ہے اس ملک کے بنانے والے اور بچانے والے۔ آج حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمت اللہ علیہ کی فکر سے ٹکرانے والے کبھی اس ملک کی خیر خواہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ ملک بنا ہے تو داتا کی فیض کی تجلی سے بنا ہے۔ جن کے دلوں میں بغض اہل بیت ہو وہ اہل سنت نہیں ہو سکتے، کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں فرما دیا تھا، الکامل کی تیسری جلد میں موجود ہے، اولم یبلغکم قول مصطفی، اے کربلا والو کیا تمہیں وہ مشہور حدیث نہیں پہنچی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لی ولی اخی حسن انتما سیدا شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ۔ کہ تم دونوں حسن و حسین، تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہو،
اور تم دونوں سنیوں کی آنکھ کی ٹھنڈک ہو، رافض کی نہیں، سنیوں کی آنکھ کی ٹھنڈک ہو۔ خوارج اور رافض ان کا اس مشن سے تعلق نہیں، اسی لیے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام حسن بصری رضی اللہ عنہ کو خط جب نکل دیا، وہ خط نقل کرتے ہوئے جو انہوں نے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے نام لکھا، اس نے یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقرۃ عین، اے امام حسن مجتبیٰ، آپ اللہ کے رسول علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں اور ان کی دونوں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو جو سرکار کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، سرکار کے غلاموں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیوں نہیں ہوں گے؟ یہ سند ہے اہل سنت و جماعت کی۔ دربار رسالت سے داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان عدد اہل التقوی کانوا ائمتہم، فرشتوں کے شان سے ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں اگر تقوی والے لوگوں کی لسٹ بنائی جائے تو یہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ اجمعین ان کے امام ہیں۔ وَإِن قِيلَ مَنْ خَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ قِيلَ هُمْ، اگر یہ پوچھا جائے کہ ساری زمین پر اللہ نے بڑی شان کس کو دی ہے، قِيلَ هُمْ، یہی کہا جائے گا کہ رب نے انہیں بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ بڑا لمبا عظمت کا قصیدہ ہے، وقت کے اختصار کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کا ایک خصوصی حصہ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کلتا یدیہ سحاب عم نفعہما تستوفیان ولا یعروہما العدم، کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ذات ہیں؟ عقیدت مندو دیکھو، اپنے بچوں کو داتا کی بولی سکھاؤ۔ ٹھیک ہے انگلش میڈیم کی ضرورت ہے۔ امام حسن بصری سے کسی نے کہا تھا تمہارے فلاں فلاں مرید نے ضربا ضربا ضربو ضربا، یہ ضرب کے رکھتے لگانے شروع کر دیے ہیں۔ ضربا زید امرن، نحو کو پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ اس کا مقصد تھا کہ ناراض ہوں گے مرید میرے تھے کہ درس نظامی یہ کالا علم، یہ کالے لفظوں والا معاذ علم شروع کر دیا۔ یہ اس کا تقاضا تھا کہ امام حسن بصری یہ کہیں میری بغداد شریف کی سند ان کے ذریعے سے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ سے ملتی ہے۔ حضرت امام حسن بصری کا جو سنا اور احسنوا یتکلمون لغت نبی کے، بہت اچھا کیا میرے مریدوں نے، وہ تو اپنے نبی کی بولی بول رہے ہیں۔ تو داتا کے پاس آ کے جمعرات گزارنے والوں، داتا گنج بخش حجویری کا لنگر کھا کے برکتوں کو حاصل کرنے والوں، یہ برحق ہے۔ مگر جو داتا گنج بخش کی بولی ہے، اگر ہمارے بچے بولے تو کتنی اچھی بولی ہے، یہ کیا بھی ہونا چاہیے۔ اور اس لحاظ سے بھی کیونکہ پہلے بھی جامعہ حجویریہ ماشاءاللہ قائم ہے اور مزید شعبات بنتے جا رہا ہر جگہ، اس مشن کے ساتھ بھی پڑھو کہ ہم چونکہ داتا کے دیوانے ہیں اس لیے ہم نے سارے علوم دینیہ حاصل کرنے ہیں، کیونکہ ہمارے داتا ملنگوں کے نہیں محدثین کے امام بن گیا ہے۔ اب دیکھیے کلتا یدیہ غیاث، داتا گنج بخش حجویری، ان کے لقب پر آج لوگوں کو جلن ہے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا مجھے داتا کہو، میں کہتا ہوں انہوں نے اپنے بارے میں تو نہیں کہنا تھا، لیکن انہوں نے اپنے بڑوں کو تو داتا کہا ہے۔ کلتا یدیہ غیاث، کہا یہ امام زین العابدین وہ امام ہیں جن کے دونوں ہاتھ ہی برستے بادل ہیں۔ غیاث غوث ہے، کتنا برستے ہیں، کتنا دیتے ہیں، کیا کچھ دیتے ہیں، کیسے دیتے ہیں۔ تستوفیان ولا یعروہما العدم، یہ یوں دیتے ہیں انہیں کم ہو جانے کا کوئی خطرہ ہی نہیں ہوتا، ان ہاتھوں میں عدم نہیں آتا۔ امام زین العابدین کے ہاتھوں میں عدم نہیں ہے، خالی نہیں ہوتے، یہ دیتے رہتے ہیں، دیتے رہتے ہیں، دیتے رہتے ہیں۔ اما البریۃ بالاحسان انتشأت ولا ينقص العسر
اثر انداز ہو ہی نہیں سکتی. داتا کو دیتے وقت ہاتھ کھولنا پڑتا ہے اور پاس کچھ نہ ہو تو مٹھی نہیں کھلتی کہ کیسے دیں. گنج بخش حجیری فرما رہے ہیں لال جن کو سن بس تنگی تن دامانی بس تن اکف کے ہیں. ان کی جو ہتھیلیاں ہیں آنے بہتر دھار مانگا کچھائی کی یہ دیتی ہیں تو کمی کا کبھی خیال ہی نہیں آتا. اتنا دیتے ہیں اتنا دیتے ہیں اتنا نوازتے ہیں ہر وقت دینے والے ہیں. کتاب کردار جو کئی پھیر گیا سن یہ غوث ہیں دیتے ہیں مددگار ہیں. اس لیے میرے بھائیوں داتا گنج بخش حجویری نے اپنے بڑوں کو دینے والا کہا ہے تو داتا کے دیوانے داتا کو داتا کہتے جا رہے ہیں. اس مقام پر آج ایک فیصلہ کن بات کر دینا چاہتا ہوں. جب بھی اس سے داتا گنج بخش حجویری آتا ہے کچھ لوگوں کو مروڑ اٹھتا ہے کہ داتا گنج بخش صرف اللہ. اب بھی اشتہارات لاہور کی سڑکوں پہ لگے ہوئے. میں ان لوگوں سے براہ راست بات نہیں کر رہا, میں حکومت وقت سے براہ راست بات کر رہا ہوں کہ داتا بالیقین داتا ہے. داتا کا سارا لٹریچر جو سرکاری سطح پہ چھپتا ہے داتا گنج بخش حجویری کے نام سے چھپتا ہے. 950 سال صوفیاء نے, اولیاء نے, فقہاء نے, ائمہ نے ان کو داتا گنج بخش حجویری کہا ہے. آج کسی کی کیا حیثیت ہے وہ امت کے ایسے اجماع کو اپنی 1.5 منٹ کی مسجد بنا کے چیلنج کرنا چاہے اور داتا گنج بخش حجویری رحمت اللہ علیہ کے لقب پر اعتراض کرے. کشف المحجوب میں اس لقب کی وضاحت کر رہی ہے. میں حکومت پاکستان سے مطالبہ کر رہا ہوں, علماء و مشائخ بیٹھے ہیں, اہل سنت کے علماء کا ادنا خادم محمد اشرف آصف جلالی اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے کہ حکومت وقت فی الفور داتا کے منکروں کو بلا کر ہم سے مناظرہ کروائے. ہم قرآن و سنت اور ہم کہتے ہیں حکومت ہمارا مناظرہ کرائے. اگر ثابت نہ کر سکے تو اشتہار چھپتے ہیں اور اگر ثابت کریں قرآن و سنت سے کہ علی حجویری کو داتا کہنا حکم قرآن سے ثابت ہے, نبی کے فرمان سے ثابت ہے, تو پھر حکومت کا فرض بنتا ہے کہ دوسرے لوگوں کو لگام دے کہ وہ میرے داتا کے خلاف ایسے اشتہار نہ چھاپے. لہذا یہ بات بالکل واضح ہے, دو میں سے ایک کام ہوگا, یا حکومت ہمارا ان سے مناظرہ کروائے, اگر مناظرہ نہیں کروانا چاہتی لفظ داتا پر تو حکومت ان تمام لوگوں کو پکڑ کے گرفتار کر کے جیل میں ڈالے جو کروڑوں لوگوں کے عقائد پر اپنی طرف سے دل آزاری کے دین چلا رہے ہیں. ہم ایسی دل آزاری برداشت نہیں کر سکتے. آخری سانس پر, ہر چوک میں, ہر جگہ پر, ہر فورم پر یہ ثابت کرنے کے لیے تیار ہیں کہ داتا گنج بخش حجویری کو داتا کہنا یہ ناجائز نہیں, شریعت خداوندی سے ثابت ہے. تھوڑا ہے بات ختم کر رہا ہوں. داتا کے گنبد کے زیر سایہ گنبد خضرا سے وفا کا علم بلند کرتے ہوئے میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں. 27 دسمبر کو ایوان اقبال میں ہم نے گنبد خضرا سیمینار کا اعلان کر رکھا ہے اور انشاءاللہ 27 دسمبر کو نماز عشاء کے بعد ایوان اقبال میں گنبد خضرا سیمینار کا انعقاد ہوگا. 10 بستہ علماء و مشائخ سے آپ سے اپیل کر رہا ہوں. کیوں ہوگا, وجہ کیا ہے؟ کچھ مفتیوں نے گنبد خضرا کے بارے میں لفظ حرام کا معاذ اللہ استعمال کیا. الیاذ باللہ
میں نے ان کے چیلنج کو قبول کر لیا ہے. وہ لفظ حرام بول کے ایک اگلا مطالبہ کر رہے ہیں. ہم اس سے پہلے دلیل سے یہ ثابت کریں گے کہ گنبد خضرا کے بارے میں لفظ حرام بولنا متقلا، لفظ حرام سوچنا بھی حرام ہے. اس سیمینار میں وہ تمام سال سے جو ہو رہی ہیں گنبد خضرا کے خلاف ان کا پردہ بچھا دیا جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ولادت کے خلاف جو خطرات کی تلواریں لپٹ رہی ہیں ان کے بارے میں جو اہل حق کا موقف ہے اس کا اظہار کیا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو حاضری کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.